ہم اس مرکزی سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر جنات ایک مختلف فریکوینسی پر موجود ہیں اور انسان اس فزیکل دنیا میں موجود ہیں، تو یہ دونوں دنیایں آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں؟ کسی انسان کے بالوں کی لٹ سے کیا جانے والا جادو کا عمل میلوں دور بیٹھے اس شخص پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ سحر یا جادو کو محض کوئی مافوق الفطرل، کوئی سپر نیچرل کرشمہ یا دھوکہ مت سمجھے، بلکہ اسے دو بالکل مختلف ڈائمینشنز کے درمیان رابطے کا ایک غیر قانونی پروٹوکول اور تاریک پل سمجھے۔ اگر انسانی جسم ایک پیچیدہ بایولوجیکل نیٹ ورک ہے جو نظر آنے والے فزیکل قوانین پر چلتا ہے، اور جنات خالص الیکٹرو میگنیٹکس کی فریکوینسی کی ایسی ہستیاں ہیں جو غیب کے اسپیکٹرم میں موجود ہیں، تو جادو وہ ڈارک ویب ہے جو ان دونوں دنیاؤں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ رابطے کا وہ عین طریقہ ہے، وہ غیر مجاز ہینڈ شیک ہے جو غیب کی دنیا کی کسی ہستی کو ہماری فزیکل دنیا میں لاگ ان ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔ مخصوص رسومات، بایولوجیکل اینکرز اور بدنیتی پر مبنی معاہدوں کے ذریعے ایک عامل دراصل ایک فریکوینسی برج، ایک فریکوینسی کا پل تعمیر کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں جادو وہ پاسورڈ ہے، وہ انکرپشن کی ہے جو ایک انسان کے تاریک ارادے کا ترجمہ ایک ایسے الیکٹرو میگنیٹک سگنل میں کرتی ہے جسے جنات پڑھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، اور پھر جن کو آپ جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ہدف کو اس کے بایولوجیکل آپریٹنگ سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف چند لوگوں کا وہم ہے، تو عالمی ڈیٹا ریسرچ اعداد و شمار سنیے۔ 2022 میں پیو ریسرچ سینٹر نے 95 ملکوں میں ایک وسیع سروے کیا اور یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ لوگ، یہ دنیا کی 40% بالغ آبادی، جادو، سحر اور نظر بد پر باقاعدہ یقین رکھتی ہے اور اس کا تجربہ کر چکی ہے۔ یہ کوئی عام وہم نہیں ہے، یہ انسانیت کا ایک مشترکہ عالمی تجربہ ہے جس کے اعداد و شمار خود سائنس کو حیران کر رہے ہیں۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ اس غیر قانونی پروٹوکول کو چھیڑتے ہیں۔ لیکن دور بیٹھے ہدف انسان تک یہ ہیکنگ کیسے پہنچتی ہے؟ ایک جادوگر میلوں دور انسان کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بایولوجیکل اینکر، آپ کے جسم کا کچھ حصہ، بال یا ناخن۔ اینتھروپولوجی میں اس اصول کا ایک باقاعدہ نام ہے، اسے لا آف کنٹیجن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قدیم عقیدہ ہے جو دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں بغیر کسی استثناء کے پایا جاتا ہے کہ وہ اشیاء جو کبھی فزیکل طور پر ایک دوسرے سے جڑی رہی ہوں، آپ کے جسم کا حصہ رہے ہوں، وہ الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، کنیکٹڈ رہتی ہیں۔ کسی شخص کی کوئی بایولوجیکل چیز لے لیں، اس کے بال، اس کا خون، اس کے تراشے ہوئے ناخن، اور آپ کا اس شخص کے ساتھ کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، ایک مستقل رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جدید میڈیکل سائنس بھی اس بایولوجیکل کریش کو مانتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے مشہور فزیولوجسٹ ڈاکٹر والٹر کینن نے ایک تہلکہ خیز ریسرچ پیپر شائع کیا تھا جسے ووڈو ڈیتھ یا سائیکو فزیولوجیکل ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کینن نے اتھینٹک میڈیکل کیسز جمع کیے جہاں ایک انسان پر کالا علم کیا گیا اور اس کے جسمانی نظام مکمل طور پر کریش کر دیا گیا۔ کوئی زہر نہیں، کوئی بیماری نہیں، پھر بھی بلڈ پریشر یا کوئی بھی بیماری اچانک وہ گر جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاورڈ کے اس محقق نے ثابت کیا کہ جب انسان کا سسٹم ایک خطرناک تاریک سگنل کو وصول کرتا ہے تو جسم کو خودکار طریقے سے شٹ ڈاؤن کرنے کی کمانڈ دے دیتا ہے۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ پوری نوع انسانی کا ایک حقیقی چیز کو محسوس کرنے کا تجربہ ہے۔ اور پھر 20ویں صدی میں جدید فزکس نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے خود آئنسٹائن کو اتنا پریشان کیا کہ اس نے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے سالوں لگا دیے مگر نہ کر سکا۔ اس نے اسے ایک فاصلے پر ڈراؤنا ایکشن کہا، اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ 20ویں صدی میں جدید فزکس نے فاصلے سے ہونے والے اس عمل کو لیبارٹری میں ثابت کیا۔ اسے کوانٹم انٹینگلمنٹ کہا جاتا ہے۔ جب دو سب ایٹامک پارٹیکل آپس میں انٹینگل ہو جاتے ہیں تو ایک ذرے کو بدلنے سے دوسرے ذرے کی حالت فوراً بدل جاتی ہے۔ 2022 میں اس پر فزکس کا نوبل انعام دیا گیا ہے، اور 2017 میں سائنسدانوں نے میسیس نامی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے خلا اور زمین کے درمیان پارٹیکلز کو انٹینگل کیا جن کے درمیان 1200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ زمین پر ایک پارٹیکل کی حالت بدلی گئی اور 1200 کلومیٹر دور خلا میں موجود دوسرے پارٹیکل نے عین اسی لمحے اپنے رد عمل کیا اور وہی کام کیا۔
فرض کریں کہ آپ کے پاس دو خاص لوڈو کے ڈائس ہیں، آپ انہیں انٹینگل کر دیتے ہیں، پھر آپ ایک دانہ لندن بھیج دیتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس رہتا ہے۔ جس لمحے آپ اپنا دانہ پھینکتے ہیں اور اس پر 4 آتا ہے تو لندن والے دانے پر بھی اسی لمحے 4 آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ۔ ان کے درمیان کوئی سگنل، کوئی سفر نہیں، وہ کنیکشن ہمارے فہم کے مطابق فزیکل نہیں ہے، یہ خود حقیقت کے تانے بانے کے اندر بنا ہوا ہے۔ اب اس تصور کو بایولوجیکل سطح تک بڑھائیں۔ وہ اشیاء جو کبھی آپس میں جڑی ہوئی تھی، جیسے کہ بالوں کا ایک گچھا اور وہ جسم جہاں سے اسے کاٹا گیا تھا، وہ حقیقت کے ایک گہرے فیلڈ کے اندر اب بھی آپس میں انٹینگل رہتی ہیں۔ بال الگ ہونے کے بعد بھی اب تک جانتے ہیں کہ وہ کس جسم کا حصہ ہے، اس سے جڑے رہتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا لیبارٹری کا کوئی ایسا عملی تجربہ موجود ہے جہاں بایولوجیکل انفارمیشن نے وائرلیس سفر کیا ہو اور کسی زندہ جسم پر اثر انداز ہوئی ہو؟ کیونکہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے بایولوجیکل وائرلیس منتقلی کی ضرورت ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال رشین سائنٹسٹ، رشین بایو فزسسٹ ڈاکٹر پیٹر گاریو کی طرف سے ملتی ہے۔ انہوں نے ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک بایولوجیکل ہدایات، انسٹرکشنز کو وائرلیس منتقل کرنے کے لیے لیزر بیم کا استعمال کیا۔